حجت کی دلیل ہے. یعنی اگر ایسا علم جو صرف زبان پہ ہو، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا لما تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو منہ سے کہیں اور کرتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ جو منہ سے کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں کی نظر میں آپ اس وقت تک اچھے انسان نہیں ہیں جب تک آپ باعمل نہ ہو. تو وہ انسان کی حجت کے لیے پورا ہوتا ہے. وہ کس طرح، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں آپ کو تبلیغ کر رہا ہوں مثال کے طور پر. میں آپ سے حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ مومن کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ٹھیک ہے جی. تو اب وہاں اللہ کے رسول کی بات ہے جو زبان پر اور اخلاص سے اور عمل سے خالی ہو. تو یہاں یہ حجت والا ورڈ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے خلاف حجت کی دلیل ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے تک پہنچ گئی کہ میری ہاتھ سے، میرے قول اور فعل سے، میرے قلم سے، میری کسی بھی موومنٹ سے سامنے والی کی جان، مال اور عزت اور مفادات اور اس کی ہر چیز محفوظ ہے، تو میں نے اس علم کو جو حاصل کیا تھا اس پہ باعمل ہو گیا. اور اگر اس پہ میں نے عمل نہیں کیا، مثال کے طور پر یتیموں کا حق دو، میں نے نہیں دیا، زکوٰۃ دو، میں نہیں ادا کرتا، اور لوگوں سے سچ بولو، میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ تمام قیامت والے دن حدیث اور قرآن مجید کی آیتیں یہ اللہ کے سامنے اگر باعمل ہوں گا تو شفاعت کرا دیں گی، اگر عمل نہیں کیا ہوگا تو حجت بن جائیں گی دنیا میں کہ اس آدمی کو یہ تمام نالج پتہ تھی، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے لیے حجت بن جائے گی، یا ہر اس انسان کے لیے حجت بن جائے گی. وہ علم اس کو جہنم میں لے کے اس لیے جائے گا، اس کو کسی اور کی وٹنس کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث وہ اس کی حجت پوری کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر کے گواہی دیں گے کہ اس انسان نے یہ تمام چیزیں جاننے کے باوجود عمل نہیں کیا. تو اس لیے ایک علم سجدہ سکھاتا ہے اور ایک علم تکبر. اب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا والا علم چاہیے. ایک باعمل ہے تو حجت بن جائے گی جنت میں جانے کی، اور شفاعت کرائیں گی یہی آیات، یہی احکامات جس پہ آپ نے سجدہ کیا. اگر آپ باعمل نہیں ہیں تو کسی اور کی وٹنس کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہی گواہی دیں گی کہ یہ تمام چیزیں جانتا تھا، اس نے عمل نہیں کیا. تو وہی آپ کے اعمال کے پرنٹ آؤٹ میں، پرنٹ آپشن میں سے نکلیں گی، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. پوائنٹ نمبر 3، تیسری قسم کے لوگ. یہ تیسری قسم کے لوگ کون لوگ ہوتے ہیں جی؟ کیا خیال ہے جی؟ چودھری صاحب کو دیں. قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. قرآن پڑھنے سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے، پہلی ثواب کے لیے، صرف ثواب کے لیے، دوسری صرف علم کے لیے، تیسری ہدایت کے لیے. اب دیکھیے تیسری قسم پہ بات کرتے ہیں. شکریہ جی. ثواب کے ساتھ ساتھ سمجھنے کے لیے، اللہ کی قرب و رضا کے لیے، تقوی کے لیے اور ہدایت یا رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں. یاد رکھیے 4 پوائنٹس ویری امپورٹنٹ. سمجھنے کے لیے، اللہ کی قرب و رضا کے لیے، تقوی کے لیے اور ہدایت یعنی رہنمائی کے لیے. جو لوگ اللہ کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں ثواب کے ساتھ ساتھ، ثواب کے لیے تو وہ پڑھتے ہی ہیں، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سمجھے بھی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب بھی مل جائے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تقوی بھی ملے. تو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ قرب اور رضا حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ایسے لوگوں کے لیے. حدیث نبوی ہے مستدرک حاکم سے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ سے نکلی، یعنی قرآن کریم. تو ابھی ہم بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے اور اللہ کی قرب و رضا حاصل کرنے والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے قرب و رضا کے لیے اللہ کی کتاب نازل کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ اگر اللہ کا قرب و رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید اور کتاب سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے.
اور اگر آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ اس کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر جب آپ کسی بھی انسان کے بارے میں یا کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ایک انسان کی مثال دیتا ہوں آپ کو، تو سب سے پہلے آپ اس کی پسند ناپسند جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر جو آپ کو پسند ہے۔ آپ اس کی پسند ناپسند، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سی چیزوں میں اس کا موڈ خراب ہوتا ہے، کون سی چیزوں سے اس کا دل خوش ہوتا ہے، آپ کو سب سے پہلے وہ جاننی پڑتی ہیں۔ اگر وہ آپ جان بھی لیں تو تعلقات نہیں ہوئے ہیں، تو ابھی آپ نالج ہے، پتہ لگا جی ان صاحب کو میٹھا کم پسند ہے، یہ صاحب کو جھوٹ بولنے والے پسند نہیں ہیں، یہ صاحب کو ایماندار لوگ پسند ہیں، تو آپ پہلے اس کی لسٹ بناتے ہیں کہ اس انسان کے قریب ہونے کے لیے، اس شخصیت کے قریب ہونے کے لیے مجھے یہ تمام چیزیں کرنی پڑیں گی جو اس کی پسند میں ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ مجھ سے انٹریکٹ کرتا ہے اور وہ مجھ سے متاثر ہوتا ہے تو شاید میں اس کا دوست بن جاؤں، کیونکہ میں نے اس کی خوشی کا خیال کیا۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے خوش ہوتے ہیں، کن لوگوں سے ناخوش ہوتے ہیں، کن لوگوں کے لیے جنت بنائی ہے، کون اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کس کے لیے ستار ہیں، کس کے لیے غفار ہیں، کس کے لیے غفور ہیں، کس کے لیے رحیم ہیں، کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پہلے جاننی پڑیں گی، کیونکہ ہم جو سبجیکٹ کر رہے ہیں ہاؤ ٹو ریڈ قرآن، اور یہ تمام چیز جاننے کے بعد پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا قرب و رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت دونوں جاننی پڑیں گی، کیونکہ یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے